اگر آپ کا یقین نہیں ہے غیب پر تو ایک بات یہ نوٹ کر لیں کہ آپ ناکام انسان ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ زندگی بھر پریشان رہیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یقین کیوں اور کیسے۔ دیکھیں، بات تو مختصر ہے لیکن بڑی اہم ہے۔ اگر آپ کا یقین نہیں ہے غیب پر تو ایک بات یہ نوٹ کر لیں کہ آپ ناکام انسان ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ زندگی بھر پریشان رہیں گے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اگر آپ کا غیب پر یقین نہیں تو غیب کی سب سے بڑی حقیقت کون سی ہے؟ اللہ۔ تو اگر یقین غیب پر نہ ہو تو ایک بات تو یہ ہے کہ آپ ناکام انسان ہیں، آپ دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھائیں گے، چاہے ساری دنیا کے مالک آپ اکیلے بن جائیں، ملتان سلطان کے اکیلے مالک بن جائیں۔ تو غیب پر یقین اصل میں غیب پر ہوتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ میں نے سورہ بقرہ کی گزشتہ نشست میں آپ کو آیت پڑھ کے سنائی، ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ پہلی شرط متقین کی یہ ہے، ان میں صفت یہ ہونی چاہیے کہ ان کا غیب، جو چیز نظر نہیں آ رہی اس پہ یقین ہو۔ تو بہرحال دیکھیں، یہ یقین موضوع کیا ہے؟ یقین کیوں؟ کیونکہ اگر آپ نے یقین نہ کیا غیب پر، یقین کی میں بات کر رہا ہوں، جیسا کہ کھولتا ہوا پانی ابل رہا ہے، آپ اس میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے، کیوں؟ یقین ہے۔ زہر ہے، آپ اس کو نہیں پئیں گے۔ بچھو ہے، آپ بھاگیں گے، ماریں گے اسے، یقین ہے آپ کو۔ تو ایک بات اس میں اور نوٹ کر لیں کہ انسان بغیر یقین کے عمل نہیں کر سکتا۔ جو بھی انسان، ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں، دنیا یہ سادی سی بات ہے، اس میں کوئی گہری بات نہیں ہے۔ ہم انسان اس بات پر عمل کرتا ہے، اس عمل کے لیے آمادہ ہوتا ہے، تیار ہوتا ہے، جائز ہو یا ناجائز ہو، گناہ ہو یا ثواب ہو، کہ وہ اسے یقین ہو۔ بغیر یقین کی یہ عمل نہیں کرتا۔ دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں، بچے کو آپ 15-16 سال لگا دیتے ہیں اس کی سکولنگ پہ، اور ایک جد و جہد مرحلہ، اس کی فیسیں، اس کے یونیفارم، اس کی یہ کتابیں، ایک مرحلہ ہوتا ہے نا، لیکن آپ کو یقین ہوتا ہے میرا بچہ پڑھ لکھ جائے گا، یقین ہوتا ہے۔ جو بھی ہو، آپ کا جو بھی منزل ہو، جو بھی بنانا چاہیں، آپ کو یقین ہوگا ایک دن یہ ڈاکٹر بنے گا اور بڑے عہدے پہ یہ ہوگا وہ ہوگا، تو اب یقین ہوتا ہے۔ جو بھی انسان کام کرتے ہیں، دیکھیں آپ ایک گلاس پانی بغیر یقین کے نہیں پیتے۔ واش روم جب ضرورت ہو تو جا کے آپ راحت محسوس کرتے ہیں، جب فارغ ہو جاتے ہیں۔ تو مطلب باتھ روم بھی آپ بغیر یقین کے نہیں جاتے۔ یہ سارے کام ہے ایک یقین کے تحت، ہم ایک یقین کے تحت زندگی گزار رہے ہیں۔ پیغمبر آتا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھجوایا جاتا ہے کہ بھئی جو چیز نظر نہیں آ رہی میں تمہیں بتاتا ہوں۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ تم تو مال جمع کرنے میں لگے ہو، اس سوچ میں ہو، یہاں تک کہ تم مقبروں تک جا پہنچتے ہو، لیکن تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا۔ ثم کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، تمہیں جلد معلوم ہو جائے گا، تم یقیناً جہنم کو دیکھو گے۔
اے نہ یقین کرنے والے، اے دنیا کے پیچھے دوڑنے والے، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، دیکھیں الفاظ کو تو دیکھیں نا، اللہ ڈائریکٹ جہنم کی نبی سنا رہا ہے، یقینی لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، ضرور جہنم کو دیکھو گے، ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، آنکھوں سے تم دیکھ لو، لیکن اس دن ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ، پھر نعمتوں کے بارے میں اس دن تم سے پوچھوں گا۔ بات جو میں کر رہا تھا کہ یقین نہ ہو تو انسان دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھائے گا، نمبر ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ خوشحال زندگی نہیں گزارے گا، یہ ایک بدحال زندگی گزارے گا، کیونکہ سکون کے لیے ایمان بالغیب ضروری ہے، یہ بات نوٹ کریں، سکون کے لیے ایمان بالغیب ضروری ہے۔ اچھا، یقین کی پہلی منزل اپنے آپ کو آپ پہچانیں، ضرورت ہے کہ آپ اپنے اوپر یقین کریں۔ تو یہ کیسے کریں گے؟ آپ دیکھ لیں اپنا نظام، چند سال پہلے آپ نہیں تھے اور کچھ سال بعد آپ کا وجود نام و نشان مٹ جائے گا۔ بڑے بڑے قبرستان دیکھتے ہیں نا آپ، ہر روز ہم قبرستان سے گزرتے ہیں، جو بھی راستے میں اگر آتا ہے تو وہاں بڑے نامی گرامی شخص پڑے ہوئے، ہماری مردان شوگر مل کا جو پرانا مالک تھا وہ بھی مٹی میں پڑا ہوا ہے۔ تو یہ ہے کہ پہلے اپنے اوپر یقین کرنے، اور یقین کرنے کی وجوہات ہیں کہ آپ یہ سوچیں کہ میرا خالق کون ہے، اپنے بارے میں سوچیں، مجھے کس نے بنایا، 9 مہینے ماں کے پیٹ میں میرا جو سٹرکچر ہے وہ کس نے بنایا ہے؟ کیا یہ خود بخود بن گیا؟ لیکن سسٹم ایک ہی ہے، میڈیکل سائنس جو بھی ہے آپ پڑھتے ہیں، ہر ایک کی ایک ہی میڈیکل ہے، ایک ہی طریقہ ہے، بخار ہو تو یہ دوائی دو، یہ مرض ہو تو یہ دوائی دو، وہ مرض ہو تو اس کا یہ علاج ہے، میڈیکل سائنس یہی کہتی ہے۔ تو یہ کون ہے جو سب ایک سا بن رہا ہے؟ یہاں تک کہ آپ کا ڈی این اے، اس میں سب آپ کی تفصیل موجود ہے، ٹھیک ہے، جو بھی ہے، لیکن آپ اپنے آپ سے دیکھیں کہ بھئی میں نہیں تھا، اب ہوں، کس نے پیدا کیا ہے اور کیوں بنایا ہے؟ یہ تو پوچھنا بنتا ہے۔ آپ ایک دوست ہے یا وہ ہے آپ کے گھر میں، کہتا ہے یار میں آ رہا ہوں، پھر وہ گھر میں رہنا شروع کر دیتا ہے، تو آپ تنگ تو ہوں گے نا، کہتا ہے مجھے کمرہ دے گا، میں بھئی کیوں، کیا ہے؟ تو اسی طرح آپ اس گھر میں آئے ہوئے ہیں، یہ جسم جو ہے یہ گھر ہے، اس میں چند دنوں کے لیے آپ آئے ہوئے ہیں، آپ وہ نہیں ہیں جو کہ نظر آ رہے ہیں۔ ہمارا یہ بس ایک دھوکہ لگ گیا ہے، اس کو ظاہر کا دھوکہ کہتے ہیں۔ تو ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے کہ میں تو یہی ہوں، خاتون کہتی میں تو خاتون ہوں۔ آپ دیکھ لیں اپنے کی ذہنیت دیکھ لیں، لڑکے کہتے ہیں، لڑکے کو لڑکی کہہ کے پکارو تو وہ غصے میں آ جائے گا، یعنی صیغہ اگر مؤنث کا استعمال کرو تو وہ حیران ہوگا نا، حالانکہ وہ تو نہ لڑکی ہے نہ لڑکا ہے۔ تو دیکھیں یہ ایک عارضی مکان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دیا ہے، اور مٹی سے بنا ہوا ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اس مٹی سے میں نے تمہارے جسم کو بنایا ہے۔ انسان یہ خون کس سے بنتا ہے؟ مٹی سے بنتا ہے، یہ شلجم، آلو، توری، ترکاری، یہ سب کچھ، یہ گوشت، 2 سال کا جانور ہو جاتا ہے، وہ قربان بالغ ہو جاتا ہے، تو یہ سب کچھ مٹی ہے، مٹی کے گھر میں آپ اس وقت ہیں۔ آپ یہ سوچیں، دیکھیں یہ وہ باتیں ہیں جو سوچنے چاہیے۔ آپ یہ سوچیں کہ میں کون ہوں، مجھے، یعنی آپ اپنی تخلیق پر غور کریں کہ میں اس جسم میں کیا ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہوں گا؟ اس کا جواب تو نفی میں ہے،
کل نہیں تھے آج ہیں، آئینہ آنے والا ہے، آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا، دو لا کے آپ کو دفن کر دیں گے۔ تو یہ سوچیں اپنے آپ پہ، اس دنیا کے دھوکے میں نہ رہیں کہ یہ میرا گھر ہے، یہ میرے رہنے کا گھر ہے۔ آپ دیکھ لیں میں، بیوی، بچے، گھر، یہ میرا گھر، یہ، اور دنیا ہی کی سوچ میں آپ زندگی گزار کر چلے جاتے ہیں، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم